بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام شاہراہ دستور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جاوید اقبال۔ آج پوری دنیا میں صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ صحافت ایک انتہائی ذمہ دارانہ شعبہ ہے اور ایک انتہائی سنجیدہ پروفیشن ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ صحافت میں جوں جدت آتی گئی، جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی مزید ایک سے بڑھ کر ایک آتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز اور غلط خبروں نے بھی اور مس انفارمیشن نے بھی اپنے لیے کوئی جگہ بنانے کی کوشش کی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا، یعنی صرف پاکستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ فیک نیوز ظاہر ہے اس کا براہ راست ملکی نظام پر، سیاسی نظام پر، ملک کی معاشرت پر اور ملک کی معیشت پر براہ راست اثرات ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جتنا اس پروفیشن میں جدت آئی ہے، یعنی صحافت میں جدت آئی ہے، کیا اس کے ساتھ ساتھ جو مستند خبر ہے، جو سچی خبر ہے، جو صحیح خبر ہے، اس کی حفاظت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے؟ دنیا بھر میں جو واقعات جس انداز سے ہو رہے ہیں اور فیک نیوز نے جس طرح سے لوگوں کے اعتبار کو ٹھیس پہنچایا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا، اور آج وقت کی ضرورت ہے کہ فیک نیوز کا تدارک کیا جائے، کیونکہ یہ عالمی طور پر اس تحقیقات ہوئی ہیں اور عالمی طور پر جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے ثابت ہوا ہے کہ سچ کے مقابلے میں جھوٹ بڑی تیزی کے ساتھ ٹریول کرتا ہے، جھوٹ بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ دراصل آج لوگ وائرل ہونے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ مستند خبر دیں، حقائق کی بنیاد پر خبر دیں۔ تحقیق نہیں ہے، تصدیق نہیں ہے، بغیر تحقیق اور بغیر تصدیق کے خبروں کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے، بھلے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہو یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ ہو۔ بہرحال جہاں تک ٹیلی ویژن کا تعلق ہے، جہاں تک اخبارات کا تعلق ہے، اس میں اب بھی کسی نہ کسی طور پہ ایڈیٹوریل کنٹرول موجود ہے اس حوالے سے، لیکن جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں اس نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری نے بھی آج صحافت کے عالمی دن کے حوالے سے پیغامات دیے ہیں اور اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو غیر مستند خبریں ہیں ان کو روکنا صحافیوں کی ذمہ داری میں بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امن و امان قائم کرنے کے لیے محض سفارتکاری ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ درست معلومات کا جو تبادلہ ہوتا ہے یا درست معلومات کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو میڈیا ہے، گزشتہ ایک سال کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس ایک سال کے دوران جب مارکہ حق ہوا، یعنی مئی 2025 میں، اس کے بعد سے لے کے آج تک مجموعی طور پر پاکستان کا جو میڈیا ہے اس نے بہت ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے، اور وہ ریاست کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے، اور دراصل جو ریاست کا بیانیہ ہے وہ اس کی بنیاد ہی سچ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکہ حق میں جو بھارت کہتا رہا، جس انداز سے پہلگام کے واقعے کو لے کے اس نے پاکستان کے خلاف ایک جھوٹا بے بنیاد پروپیگنڈا کیا اور پاکستان پر الزام عائد کیا، پوری دنیا میں اس کا بیانیہ نہیں بکا، بلکہ پاکستان کا جو بیانیہ اور موقف تھا اس کو سنا گیا۔ پھر اس کے بعد جب بھارتی جارحیت ہوئی، پاکستان نے اس کا جس انداز سے جواب دیا اور بھارت کو چند ہی گھنٹے میں ظاہر ہے پٹخ کے رکھ دیا، تو پھر پوری دنیا کو اس بات کا پتہ چلا کہ دراصل پاکستان ہی سچ کہہ رہا تھا، اور پاکستان ہی اس خطے کی ایک نئی دفاعی اور سفارتی قوت ہے جس کی بنیادیں، جس کے بیانیے کی بنیادیں سچ پر مبنی ہیں۔ اس وقت سے لے کے آج تک، یعنی آج پاکستان کا ایک اور اہم کردار ہے سفارتی طور پہ کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کروا رہا ہے، اور یہاں پہ مذاکرات ہو چکے ہیں، ایک دور ہو چکا ہے، دوسرے دور کی تیاری ہو رہی ہے، تجاویز کا تبادلہ کیا جا رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کے ذریعے سے۔ اس وقت بھی امریکہ نے اور ایران دونوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستان پر مکمل اعتماد ہے، اور نہ صرف یہ دونوں ممالک کہہ رہے ہیں بلکہ پوری دنیا، اقوام متحدہ سمیت بڑی طاقتیں اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان ایک بااعتماد ثالث کی حیثیت سے اور ایک بااعتماد ملک کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ مہمانوں کو تعارف کروا دوں، ملک منظور صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر تجزیہ کار صحافی اسٹوڈیوز میں، تجزیہ کار بابر غورسی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ کا بھی شکریہ بابر۔
دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سید نذیر صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. یقینی طور پر مارکہ حق سے لے کے آج تک اگر پاکستان کے کردار کو آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ ایک نئی دفاعی اور سفارتی قوت کے طور پہ بھی ابھرا ہے بریگیڈیئر صاحب, اور ساتھ میں پوری دنیا اب کہہ رہی ہے کہ پاکستان اس خطے کا جو حقیقی معنوں میں جو نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر ہے وہ دراصل پاکستان ہی ہے, جس نے اپنے قول اور فعل دونوں سے یہ ثابت کیا ہے. جی بہت شکریہ. یقینی طور پر 1 سال مکمل ہونے کو ہے, کیونکہ 6 سے 7 مئی اور 8 اور 9 اور پھر 10 مئی جو ہے یہ برسی ہے انڈیا کے لیے ان کے رافیل کی, اور ان کی میڈیا کی برسی ہے جو گودی میڈیا ہے, اور تیسری برسی ان کے S-400 سسٹم کی ہے, اور چوتھی برسی ان کے وہ زغم اور اس گمنڈ کی ہے, اور 5ویں ورزی مودی حکومت کی اس کی ہے جو کہ ایک ہندوتا کا نظریہ لے کر جو اپنے پڑوسیوں کے اس کے علاوہ اپنے ملک میں جو شہری ہے ان پر جو ایک قسم کا قدغنے لگا رہے ہیں, یا ان کو جو تکلیف پہنچا رہے ہیں, یا ان کو جو ایک 3rd ریٹ سٹیزن کے طور پر جو دیکھ رہے ہیں. میں جو شروعات ہوئی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ فضاؤں میں جس طریقے سے ہم نے برتری حاصل کر لی, اور انڈیا کے 80 سے زیادہ جہاز جس میں ان کا مان رافیل بھی شامل تھا, جب اس کو مار گرایا اور اس کے بعد وہ اپنے رافیل کو چھپانے کے لیے دور لے گئے, اور پھر اس 400 کو بھی جب جس طریقے سے نشانہ بنایا, اور پھر خصوصی طور پر ہمارے میڈیا نے جو کردار ادا کیا جو کہ سچ کا تھا, جو کہ حق کا تھا, جو کہ ایکچوئل اور پرفیکٹ رپورٹنگ کی تھی, اور ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا کہ جس طریقے سے ہمارے ISPR نے وقتاً فوقتاً لمحہ بلمحہ اس کے سچ بیان کی. اور دوسرا جو انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جو بریفنگ ہوئی جس میں ایئر فورس کا ایئر مارشل بھی شامل تھا اورنگزیب صاحب, اور پھر باقاعدہ ان کے پائلٹوں کی آپس کی جو گفتگو تھی وہ بھی کہ کون سا مسنگ ہو گیا اور کون سا گر گیا, تو اس نے پاکستان کے میڈیا کے, پاکستان کے جو سیکیورٹی فورسز کی جو انفارمیشن, اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اور ان کو سچ کس طریقے سے پہنچانا ہے, اس نے ایک مائل سٹون کریٹ کیا. اور اس مائل سٹون نے اتنا اثر ڈالا کہ جو بھی بریفنگ پھر انڈیا کی طرف سے جھوٹ ہوتی تھی اس جھوٹ کو کسی نے بھی نہیں لیا اور نہ سیریس لیا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی یہ صرف نہیں کہ سیکیورٹی کے میدان میں, ڈپلومیسی کے میدان میں, پریس کے لحاظ سے میڈیا نے جو کردار ادا کیا ذمہ دارانہ, ہمارا جو ماس میڈیا تھا, ہمارا جو پریس میڈیا تھا, اور پھر جو رپورٹنگ تھی وہ بڑی پرفیکٹ تھی, اور تیسری جو قوم کی ریزیلینس تھی اس کو جو دکھا دیا. تو ادھر سے یہ شروعات ہوئی تھی, اور اس شروعات کے نتیجے میں پھر پاکستان کو مزید اس کی جو پاپولیرٹی کی, اس کی جو سیکیورٹی پرووائڈر کی, پھر اس کے ایک مڈل پاور کی, پھر ایک میڈییٹر کی, اور پھر اس کے علاوہ خطے میں ایک ذمہ دار ملک کی, ایک نیوکلیئر پاور جو کہ ذمہ داری کا احساس دے رہا ہو. اور پھر اسپیشلی جب ٹرمپ کے صاحب کے ریکویسٹ پر پھر جب سیز فائر کیا تو اس نے دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان ایک ریسپانسبل نیوکلیئر سٹیٹ ہے, اور وہ اسکلیشن نہیں چاہتا, وہ امن کا خواہاں ہے, اور جو انڈیا ہے وہ ایگریسر بھی ہے, اور اس کے علاوہ وہ جو ایک نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے انڈیا, وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے, اس لیے کہ اس سے جو تباہی پھر پھیلنی تھی جس کی بار بار ٹرمپ صاحب کے پرائم منسٹر صاحب نے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے مطلب ملینز آف جانوں کو, انسانیت کو بچایا ہے اس جنگ سے. تو اس کے بعد جو کردار پاکستان کا ابھرا ہے, اس کا جو مقام ابھرا ہے, اور پھر جب مڈل ایسٹ میں اور پھر ایران اور امریکہ کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں جو پاکستان کا کردار تھا, اور اسپیشلی جو اس جنگ کو پھیلنے نہیں دیا گیا, اسپیشلی جو عرب سٹیٹ پر, گلف سٹیٹ پر جو پاکستان نے اپنا اثر رسوخ اور جو ایک ایسی ڈپلومیسی, ذمہ دار ڈپلومیسی کے ذریعے, اور پھر ایک ایسا آؤٹ ریچ اور ایسا ان کو ذمہ داری کا جو ثبوت دیا, وہ میرے خیال میں کہ دنیا پر بھی اس کا احسان ہے, اور مڈل ایسٹ پر اور خصوصی طور پر
ایران پر بھی ہے کہ بالکل اگر ٹھیک، خدا نخواستہ یہی ممالک اس میں شامل ہو جاتے بالکل تو پھر اسرائیل دور بیٹھ جاتا اور یہ آپس میں مسلمان لڑ رہے ہوتے. بالکل صحیح ہے. تو یہ اسکیلیشن پاکستان کا جو کردار اسکیلیٹ تھا. نہیں ہونے دی جی صورتحال. بہت جی آپ جی اس کا درست بات کر رہے ہیں. میں آتا ہوں دوبارہ بھی آپ کی طرف. ملک صاحب، ایئر مارشل اورنگزیب احمد صاحب کی بریفنگ کی بات کی اور وہ بڑی بروقت بھی تھی. ایک تو درست معلومات ہم دے رہے تھے، دوسرا ہم بروقت معلومات بھی دے رہے تھے، اور یہ ٹائملی تھی کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھارت کا بیانیہ کہیں بھی نظر نہیں آیا، اور وہ جو کچھ کہتے رہے وہ جھوٹ پہ ہی تھے. ہم نے ان کو الیکٹرانک آئیڈینٹیفیکیشن بھی بتائی، جہاں جہاں ہم نے جس انداز سے ان کے رافیل کو ہٹ کیا، ان کے دیگر جہازوں کو ہٹ کیا، اصل میں وہ ثبوت تھے، وہ ایویڈنس تھا جو ہم دراصل دے رہے تھے، اور اس کے بعد بیانیہ آگے چل رہا تھا. جی بہت شکریہ جاوید صاحب. دیکھیں پاکستان کی میڈیا نے انتہائی ذمہ دارانہ کردار ادا کیا اور اس اہم موقع پہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو قومی بیانیے کی تشکیل ہے اور مرکہ حق جیسا جو نیریٹو ہے، اور ابھی ثالثی تک جو پاکستان کی میڈیا نے کردار ادا کیا وہ انفارگیٹیبل ہے. اور یہ جو بریفنگ تھی، یہ کہ خود مجھے اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا، ایک بہت کمپریہنسو بریفنگ تھی. تمام جو گراؤنڈ ریئلٹیز تھیں وہ پوری دنیا کے سامنے رکھی. اب دیکھیں کہ اس صورتحال میں آپ بھارت کا میڈیا دیکھ لیں کتنے غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی ہے، فیک نیوز، بے بنیاد پروپیگنڈا، ہرزہ اسرائی. لیکن پاکستان کے الیکٹرانک اور پرنٹ اور سوشل میڈیا نے انتہائی ذمہ دارانہ کردار ادا کیا اور پوری دنیا کو حقائق سے آگاہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے، ظاہر ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں جو ایک میڈیا وہ ایک ریاست کا چوتھا ستون ہوتا ہے. اور آج کی جدید دور میں اے آئی کے اور ڈیجیٹل دور میں جو میڈیا ڈائنامکس ہیں وہ بھی چینج ہو گئے، میڈیا کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں، تصدیق، تحقیق اور ایک توازن، تو یہ تین بنیادی ایک ستون ہے آزاد جرنلزم کے. اور یہ تین ستون جو ہے، یہ جو وائرل ہونے کی ایک جو اصطلاح ہے اس نے ان کو چیلنج ضرور کیا ہے. لیکن پاکستان میں میڈیا آزاد ہے اور اسٹیٹ لیول پہ میڈیا کو ایک بہترین مواقع فراہم کیے گئے. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور ایک منفی تاثر دینے کے لیے اب ان کا خود جو ہے بیرونی جو دنیا ہے انہوں نے بھی بھارت کے کسی میڈیا پہ اعتبار نہیں کیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو غلط اعداد و شمار تھے انہوں نے پیش کیا، جس کی پوری دنیا میں تردید بھی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنی صلاحیتوں کو لوہا منوایا. ہمارا جو دفاع ہے ناقابل تذکیر ہوا ہے، اور سفارتی جو ہماری کامیابی، ڈپلومیٹک جو اچیومنٹ ورلڈ وائڈ، ان کو بھی ریکگنائز کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو میڈیا، ایک تو ہم قانون کی حکمرانی دیکھ لیں، احتساب دیکھ لیں، شفافیت دیکھ لیں، جو تمام ایک جمہوری اقدار ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو اجاگر کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پوری قوم کی ترجمانی کی ہے. ہاں جی درست کہہ رہے ہیں آپ. آزاد صحافت کو کب خطرہ ہوتا ہے؟ آزاد صحافت یہ کہتے ہیں آزاد صحافت آپ جھوٹ بولیں، آپ الزام تراشی کریں، آپ پگڑیاں اچھالیں، اور پھر جب آپ سے پوچھ ہوتی ہے تو آپ پھر رونا روتے ہیں کہ یہ آزاد صحافت کو چیلنج ہے. اصل میں چیلنج تو فیک نیوز نے بغیر ثبوت کے الزامات نے بنایا ہوا ہے. جاوید صاحب، آج تو وہ دن بھی ہے جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی کہا، تو آج تو تمام صحافی جو ہے نا اس پہ پروگرام بھی کر رہے ہوں گے. تو اگر ہم جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ میڈیا کی بات کریں تو اس میں ٹرانسفارمیشن بہت ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں آج سے پہلے 50 سال کا میڈیا یا 100 سال کا میڈیا، تو وہ اخبارات آتے تھے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ 15 دن کے بعد آتے تھے، پھر آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد ریڈیو سٹارٹ ہوا، پھر آپ نے دیکھا ہے کہ چیزیں جو ہیں ٹرانسفارم ہوتی گئیں. اور پاکستان میں 2000 کے بعد جو ہے میڈیا، اس میں ڈیجیٹل وہ پرنٹ میڈیا پہلے تھا، الیکٹرانک میڈیا آ گیا جس کے آپ پائنیئرز بھی ہیں. اس میں جو پرائیویٹ، جب اس سے پہلے پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان تھا، لیکن چونکہ ٹی وی چینل جو ہیں وہ 2000 کے بعد آئے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگوں کو اپرچونیٹیز ملی، کتنے لوگوں کو اپنا ایکسپریس کرنے کی مطلب ایک پلیٹ فارم ملا. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی اگر اس کی ہم بات کریں تو اس وقت جو ہے میڈیا جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس ایک موبائل فون ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو اینکر، صحافی یا جو آپ کہتے ہیں ماڈریٹر جو ہے وہ شو کر لیتا ہے. اس کے لیے اب کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس نے اپنی جو بھی ایکسپریشن ہے یا اپنی جو بھی تھنکنگ ہے، جو اپنی تھاٹس دینی ہے، وہ ایک وی لاگ کرے گا، وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دے گا اور وہ آپ تک پہنچ جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس اتنی وہ آپ دیکھیں کہ فریڈم ہے، اور اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے تنقید کرنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ تنقید اس لیے کی جاتی ہے. آپ دیکھیں اتنی فریڈم کے باوجود اگر آپ اس کو جو ہے فیک نیوز دیں گے، اس کے اوپر تحقیق نہیں کریں گے، اس کی جو ایکچوئل چیز ہے وہ بیان نہیں کریں گے، اس میں جو ہے وہ اس کو مختلف فریزز
لفظ میں جو ہے بیان کریں گے تو پھر جو ہے یہ کہیں گے کہ یہ فیک نیوز ہے. تو اس لیے ہمیں اب آج جو صحافت کے دن کے حوالے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو بھی جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ پگڑیاں اچھال دی جاتی ہیں, کوئی بغیر تحقیق کے بات کی جاتی ہے, وہ کیا وجہ ہے کہ اب تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو ڈیجیٹل میڈیا تھا یا ہمارا جو سوشل میڈیا تھا اس کے لیے بھی آپ جو ہے پہلے اتھارٹیز نہیں تھیں جو کہ اس کو کنٹرول کرتی تھی, رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں تھے کیونکہ نئی چیز تھی. تو اس الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں تو آلریڈی تھے, لیکن جو سوشل میڈیا تھا, ڈیجیٹل میڈیا تھا, ایک نیا پلیٹ فارم تھا, تو اس لیے اس میں حکومتوں پہ ظاہر ہے ہمیشہ سے تنقید ہوتی رہی ہے, اور آپ کہیں بھی بیٹھ کے حکومت پہ تنقید کر سکتے ہیں, ان کی پالیسیز کے حوالے سے آپ جس طرح ان پہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ تو فیک نیوز کا ہے, جھوٹی خبروں کا ہے. جو ہے. نقطہ ہے جوید صاحب انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ آج کا سب سے بڑا چیلنج اگر ہے وہ فیک نیوز ہے, سنسر خیزی ہے, بے بنیاد پروپیگنڈا ہے. اور جب یہ میڈیا اپنی کریڈیبلٹی کھو جاتا ہے تو معاشرہ گمراہ کن بیانیوں اور انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایک نیشنل چیلنج بھی ہے, اور ضروری ہے کہ جو فیک نیوز ہے اسے آپ دیکھیں کہ جو ملک کی سٹیبلٹی ہے, عدم استحکام ہے, دیگر اور معاملات ہیں, اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. اور بالخصوص آپ کا ایک جو سافٹ امیج ہے اقوام عالم میں, یعنی ملک کا جو تشخص ہے اس کو اجاگر کرنے میں میڈیا کا کلیدی کردار ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کے میڈیا نے بائی اینڈ لارج بہت زبردستانہ کردار ادا کیا, لیکن اس میں جو اصلاحات ہیں وہ وقت کی ضرورت ہے, اور حکومت کر بھی رہی ہے, ریگولیشن بھی بنا رہے ہیں, تاکہ جو جرنلزم ہے وہ فریڈم ود رسپانسبلٹی والا کنسپٹ ہونا چاہیے. اگر آزادی ہے تو اس کے ساتھ ذمہ دارانہ ایک کردار بھی ہونا چاہیے. اور اس سال کا جو موضوع ہے وہ ہے قومی امن کی تشکیل, جو ہے اس کے تحت یہ عالمی یوم ہاں بالکل. اور آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے جیسے کہ مستقبل کی تشکیل, امن کے لیے جو ہے وہ ایک بیانیے کی ضرورت ہوتی ہے, اور دنیا میں امن کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صرف سفارتکاری نہیں, جیسے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ اس میں ایک بیانیہ اور ذمہ دارانہ معلومات اور مستند معلومات کی بھی بات ہوتی ہے. بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت تو بیانیہ پٹ گیا, لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان نئی تجاویز سامنے آئی ہیں, وہ امریکہ کے پاس اب موجود ہیں, اس پہ امریکی صدر اور ان کی کابینہ اب غور و خوض کر رہی ہے. بہت اہم ایک ذمہ داری ہے جو اس خطے میں پاکستان ادا کر رہا ہے, اور نہ صرف اس ریجن کے لیے بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. لیکن بھارت جو ہے وہ اس خطے میں ظاہر ہے اس خطے میں بھارت سپوائلر ہے, اور مشرق وسطیٰ کے اندر اسرائیل بہت بڑا سپوائلر ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جس طریقے سے پاکستان نے اس جنگ کو جس طریقے سے اسکلیشن سے بچایا, اور دوسری طرف پر میڈییٹر کا, فیسیلیٹیٹر کا جو کردار ادا کیا, اور تیسری طرف پر جب پاکستان نے امریکہ اور ایران اور اس کے علاوہ گلف سٹیٹس ان کا جو اعتماد حاصل کیا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس کے لیے پاکستان نے بڑی زیادہ ہیوی لفٹنگ بھی کی ہے. اور ہیوی لفٹنگ میں اس طرح کہتا ہوں کہ پس پردہ جس طریقے سے پاکستان ڈپلومیٹ جو کنونشنل ڈپلومیسی ہے, ملٹری ڈپلومیسی ہے, اس کو جو نبھا رہا تھا اور اس کے لیے جتنا تگ و دو کر رہا تھا, اور پھر جو ہمارا ڈپلومیٹک پراوس تھا اس کو جس طریقے سے ڈسپلے کیا, کیونکہ یہ بڑا مشکل کام تھا, کیونکہ آپ نے ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے, ایک ٹائٹ روپ پر واک اس کو کہتے ہیں, اور تیسری طرف کہ اس میں ذمہ داری کا بھی ثبوت دینا ہوتا ہے کہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے جس کو آپ لیک نہیں کرتے, اس کو آپ پہلے پریس سے بچاتے ہیں, گیم سپوائلر سے اس کو بچاتے ہیں, اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کنونس بھی کرتے ہیں کہ کون سا فیزیبل راستہ اس کنفلکٹ کے امن کی طرف کھلتا ہے. میں اس میں یہ چیز ضرور کہوں گا کہ جس طریقے سے پاکستان نے پہلے راؤنڈ کو کنڈکٹ کیا, میرے خیال میں کہ وہ کنڈکٹ کے لحاظ سے, اس کے علاوہ اس کی جو سیکریسی تھی اور اس کا جو ڈیکورم تھا اس کو جس طریقے رکھا, اور پھر اب انہوں نے پریس کو جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا, اور ان کے لیے سارے جو فیسیلیٹیز تھے, ڈیجیٹل تھی, باقی اس کی جو لوکیشن تھی, ان کے لیے جو باقی جو بورڈنگ اینڈ لاڈجنگ اور اس کی جو فیسیلیٹی پرووائڈ کی تھی, اور بہت بڑا پریس تھا, پوری دنیا کا پریس تھا. میرے خیال میں کہ یہ بھی ایک زبردست قسم کا انہوں نے ڈسپلے دیا پوری دنیا کو کہ ہم کس طریقے سے مینیج کر, کیونکہ پوری دنیا ٹیون تھی اس پریس بریفنگ کی طرف. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو کردار ہے اب بھی خصوصی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے ریجنل جنگ تو یہ بن چکا ہے,
اس کے علاوہ یہ اکنامک کا اور جو سپلائی چین کا اور اس کے علاوہ انرجی کرائسس کا جنگ تو بن چکا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ سیولائزیشن کے ڈسٹرکشن کا اور اس کو تھریٹس ہیں, اور یہ تھریٹس جو ہے پوری دنیا میں اس کے ریپلز اور اس کی وہ تکلیف پوری دنیا اس کا پینز اٹھا رہی ہے. تو اس میں پاکستان کا جو مرکزی کردار ہے, ایک فیسیلیٹیٹر, ایک میڈیٹر کا, ایک ٹرسٹ کا, ایک پیس میکر کا, اور یہ میرے خیال میں کہ جس طریقے سے انڈیا پاکستان کو پینٹ کرتا تھا کہ ٹیررزم کے لحاظ سے یا باقی ریسپانسبل اسٹیٹ یا ڈپلومیٹک آئسولیشن, اس سے پاکستان بہت آگے نکل چکا ہے. اور انڈیا جو ہے ان کو ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, جس طرح پہلے رافیل گرا تھا ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کیسے گرا, اسی طرح اب ان کو یہ سمجھ نہیں رہی کہ پاکستان یہ کردار کس طریقے سے نبھا رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے, اور اس کی ٹریجیکٹری جو ہے مسلسل دنیا کی نظروں میں اوپر جا رہی ہے. اس کا کانفیڈنس لیول اور اس کا جو نیگوشیشن کا جو لیول ہے اور پلس انگیجمنٹ کا جو لیول ہے, اور پھر اس طریقے سے جس طریقے سے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں ان مذاکرات کو. اب جو 15 پوائنٹس کے نئے وہ آئے ہوئے ہیں, اس سے ایک ایز اپ پوائنٹ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایران نے جو پہلے شرط رکھی تھی کہ بلاکیٹ کو ختم کیا جائے, اس پر نرمی دکھائی ہے. ایک پازیٹیو پوائنٹ تو اس میں یہ ہے. دوسرا پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب مطلب ہے کہ اس نے کوئی سن سیٹ کلاس نہیں بنایا ہے, اس پیس یہ جو سیز فائر ہے اس کو مینٹین رکھا ہوا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ مذاکرات کریں گے, جب یہ کامیاب ہو جائیں گے تو پھر یعنی وہ بھی مذاکرات پر زیادہ اس کی نظر ہے اور ایک پیسفل سلوشن کی طرف. اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ خصوصاً مڈل ایسٹ میں جس کو جو انرجی کو خطرہ تھا, سیول آبادی کو جو خطرہ تھا, اور پھر ایران میں بھی جو سیولائزیشن اور اس کو خطرہ تھا, وہ بھی میرے خیال میں کہ کافی حد تک ٹل چکا ہے, اور ہر ایک کو یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ اپنی دیکھ لے اپنے اسٹرینتھ, اپنے ویکنیسز, اور اس کے مطابق کول ہیڈ سے وہ فیصلہ کرے. اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خصوصی پاکستان کا جو کردار ہے وہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوا ہے. وہ اس میں جو ہرڈلز آئے وہ ہرڈلز کو بڑے طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو 3 دن ایران میں گزارے, ان کی جو ملٹری لیڈرشپ تھی, پاسداران تھے, اس کے علاوہ ان کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, ان کے جو پارلیمنٹ کے لوگ تھے, ان سے جو ملاقاتیں کی, اور پھر بڑے ڈیٹیلز سے ظاہر ہے کہ آپ ایک ورلڈ ویو بھی دیتے ہیں, آپ ایک جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک ویو بھی دیتے ہیں, پھر ان کے ویکنیسز, ان کے اسٹرینتھ کو بھی جانتے ہیں, اور پھر اس کے ریپرکشنز اور اس کے فالوڈز کو بھی جانتے ہیں. تو اس کے لیے بھی بڑا آپ کے پاس نالج اور اس کے علاوہ ایک ویژن ہونا چاہیے, کیونکہ جب وہ لیڈرشپ ویژنری ہو تو پھر وہ پریویل کر سکتا ہے, وہ سچویشن کو سنبھال سکتے ہیں, اور پھر وہ ایک درمیانہ راستہ دونوں کو سنسیئرٹی کے ساتھ دکھا سکتا ہے, اور پھر ٹرسٹ ون کرنا یہ بڑی بات ہوتی ہے. دو کہ انڈیا نے, دو کہ اسرائیل نے اس ٹرسٹ کو ختم کرنے کی کافی کوشش کی, فیک نیوز کے ذریعے, پروپیگنڈا کے ذریعے, اور پھر چھوٹے سی نیوز کو بڑا دکھانے کے لیے تھم نیل کے ذریعے ایسے قسم کی چیزیں پھیلانے کے. پھر اسرائیل کا جو ریکارڈ ہے کہ وہ تو کسی قانون کو مانتا نہیں ہے, پہلے جو اس کا مسئلہ ہوا تھا جو لبنان پر حملہ کیا, پھر اس میں اسکیلیشن آ گئی, ابھی تک وہ جاری ہے. غزہ میں بھی جو وہ ابھی تک حملے کر رہے ہیں, تو ایک ریسپانسبل اسٹیٹ کے طور پر اس گیم سپائلر سے اس کو بچانا. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس دوران پاکستان کے جو فلیگز تھے اس کے ساتھ جو تجارت جاری تھی, وہ بھی پاکستان کے لیے ایک میرے خیال میں ایک ایسا مقام تھا کہ فلیگ بیئرر شپس جو تھے پوری دنیا کو پاکستان کے جھنڈے کے نیچے جا رہے تھے. تو یہ بھی ایک مقام. اور اگلی بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی جو پاکستان کا کردار ہے وہ کلیدی ہے, اور اب بھی اگر مذاکرات جب وہ اگلے ہفتے ہوں گے یا جب بھی ہوں گے وہ پاکستان میں ہوں گے, اور یہ جو اسلام آباد ایکارڈ ہی کہلائے گا یا ایگریمنٹ ہی کہلائے گا انشاءاللہ. بالکل جی, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پیس پریویل کر رہا ہے, لیکن اس کے لیے ہماری یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے طور پر بھی پاکستان میں بھی ایک رسپانسبل, ایک بیلنس ایٹیچیوڈ اور بیلنس رپورٹنگ کرنی چاہیے, کیونکہ ایک طرف پر ایران ہے, پھر گلف سٹیٹ سے, پھر اس کے بعد امریکہ ہے, اور پھر اس کے بعد چائنا ہے. تو ہمیں اس میں بھی رپورٹنگ میں بھی
اور اپنے جو پروگرامز ہیں اس میں بھی ایک بیلنس لانا چاہیے. یہ بالکل بھی ٹھیک، ضروری ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر سید نذیر صاحب، اس اہم گفتگو پہ بات کر رہے تھے. ہمیں سینئر صحافی طیبہ ضیاء صاحبہ بھی جوائن کر رہی ہیں. طیبہ ضیاء چیمہ صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس گفتگو میں. ظاہر ہے آج صحافت کا عالمی دن ہے، لیکن ہم بات اس پہ کر رہے ہیں کہ گزشتہ یعنی مئی 2025 سے لے کے آج تک، یعنی اس وقت جب ہم یعنی پاکستان، امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کروا رہا ہے، میڈیا کا جو کردار ہے وہ بہت ذمہ دارانہ کردار رہا ہے، باوجود اس کے کہ کئی خبر دینے کے نئے ٹولز آ گئے، چیلنجز بھی بنے، فیک نیوز، ڈس انفارمیشن، لیکن پاکستانی جو میڈیا کا کردار ہے وہ بڑا متوازن رہا ہے اس ایک سال کے دوران. جی جی، تھینک یو. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب بات ہوتی ہے اپنے ملک پہ تو اس وقت تو یونٹی ہمیں دکھانی چاہیے، اور اپنی ذاتی جو انا کی جنگ ہے یا اپنی ذاتی پروموشن جو ہے اسے آگے اپنا ریاست کا انٹرسٹ دیکھنا ہوتا ہے. تو میرا خیال سے کہ کافی حد تک توازن آیا ہے ان 2 سالوں میں، اور جو ہمارے مارکہ حق ہوا 10 مئی میں اور اس سے پیچھے بھی ہمارے جو حالات رہے ہیں اس میں لوگوں کو یہ بیلنسڈ رپورٹنگ کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ ہماری ذات کی بات نہیں ہوتی، اور صحافت ایک بڑا ذمہ داری ہے. یہ ایک مذہبی فریضے کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ پہنچانا اور حق سے پہنچانا، یہ تو انبیاء کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ پیغام کو بالکل حق سچ کے ساتھ پہنچائیں، جس میں ہم کافی زیادہ میرا خیال ہے کہ بہک چکے تھے. ہم لوگ جو پرانے صحافی ہیں، ہم لوگوں نے تو کتب بینی بہت کی، ہمارا ریسرچ ورک کتابوں پہ ہوتا تھا، شخصیات کی صحبت ہوتی تھی اور لکھنا ہوتا تھا. مطلب ہمارے ایک ایک لفظ کو، خاص طور پہ جیسے کہ میں نوائے وقت میں بہت مطلب کالمز وغیرہ لکھتی تھی، مکتوب امریکہ کے نام سے لکھتی ہوں ابھی بھی، تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارا نوٹ کیا جاتا ہے کہ ہم نے کہاں سے ریسرچ کیا ہے، کیا ہم ریفرنسز دے رہے ہیں، کیا. اب اس کے بعد تو حالات ہم حیران ہو گئے ہیں کہ کیسی صحافت ہو گئی تھی. مگر اب میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے ملک پہ ایسے مشکل وقت آیا ہے تو بہت کنٹرول کیا گیا ہے، مطلب کنٹرول کرنا پڑتا ہے میڈیا کو. ایک جب وہ آؤٹ آف لمٹ جب کراس کرتے ہیں تو پھر انہیں بیلنس کرنا پڑتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگلی جنریشن کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وائرل ہونے میں اور صحیح پیور صحافت میں کیا فرق ہے. ہاں، آپ جو کنٹرول کی بات کر رہی ہیں وہ کنٹرول دراصل ہم نے خود کرنا ہے، کہ ہم جو لکھ رہے ہیں یا جو ہم خبر دے رہے ہیں یا جو ہم رپورٹ دے رہے ہیں وہ سچائی ہے، وہ حقائق کی بنیاد پہ ہم خبر دے رہے ہیں. کوئی سپوز کر کے یا کوئی اپنے ذہن سے تخیلاتی کوئی نقشہ نہیں پیش کر رہے. دیکھیں، جب کوئی معاشرہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے نا تو اس کو ریاست کو کنٹرول بھی کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے. مادر پدر آزاد کوئی معاشرہ نہیں ہے. جہاں ہم کہتے ہیں نا فریڈم آف سپیچ، امریکہ کو آپ سمجھتے ہیں جو کہ ظاہر لگتا ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے پاکستان میں جتنی فریڈم آف سپیچ دیکھی ہے نا، جس کا جو دل چاہتا ہے لکھتا ہے، بولتا ہے، ہر کے ہاتھ میں مائک آ گیا ہے، ایک فون آ گیا ہے، اور ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ صحافت ہے. مطلب اس فون جو ہے اس نے بتا دیا کہ یہ صحافت نہیں ہے. مطلب اگر آؤٹ آف کنٹرول سوسائٹی جائے گی تو کسی طرح سے بھی، چاہے وہ آپ کے اقدار ہیں، چاہے آپ کی صحافت ہے، ریاست کو جہاں کنٹرول کرنا پڑے گا وہ کرے گی، اور اس کو کرنا چاہیے. اور ایسا وقت بھی آتا رہا ہے پاکستان میں. جہاں جھوٹ اور جھوٹی خبر، فیک ہے. نیوز، ڈس انفارمیشن، بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، اس کا جو ہے تدارک کرنا پڑے گا. بابر، جو آپ بات کر رہے تھے پہلے، بڑی اہم بات تھی کہ پاکستان کے اندر آج سے کچھ 24 برس پہلے جو ہے وہ پرائیویٹ میڈیا آیا 2002 کے اندر، اور اس کے بعد پھر ظاہر چینلز بھی آئے، نئے اخبارات بھی آئے. اس سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن یہاں پہ موجود تھا. میں خود پرائیویٹ میڈیا کے پائنیئرز میں سے ہوں، لیکن میری جو گرومنگ ہوئی وہ پی ٹی وی کے اندر ہوئی، پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر ہوئی. میں اس سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن سے ہی منسلک رہا. یہ جو گرومنگ ہے یہ بڑا آپ کو بیلنس کرتی ہے، اور آپ
نے اس طرف بھی اشارہ کیا کہ اوور دا ایئرز ہم گلے شکوے تو کرتے ہیں میڈیا سے، لیکن پاکستان کا میڈیا میچیور ہوا ہے ان 24 سالوں کے اندر، جو اس سے ثابت کیا ہے گزشتہ مئی سے لے کے آج تک۔ دیکھیں جو میڈیا تھا اس وقت تو نیا تھا، جس طرح آپ بھی ہیں، جب آپ نے یہ شروع ہوا تو آپ ان میں سے شامل ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح جو پی ٹی وی کا جس طرح آپ نے سٹارٹ کیا، ہم نے بھی پی ٹی وی سے سٹارٹ کیا، تو پی ٹی وی کا جو ایک بیانیہ ہوتا ہے نا وہ اسٹیٹ کا بیانیہ ہے، تو پی ٹی وی میں جو کام کر جاتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی لائنز کیا ہیں، وہاں کہاں پہ اور ریاست اسٹیٹ مطلب ریاست ہے، اور ریاست سب کی ہے، ریاست میں حکومت بھی ہے، اس میں اپوزیشن بھی ہے، اس میں عوام بھی ہیں، اس میں ادارے بھی ہیں۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو میڈیا پرسنز ہیں جتنے بھی ہیں جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں ان میں بہت میچورٹی آئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کو جب ایک پلیٹ فارم ملا تو اوپن ہوئے تو انہوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہماری حدود و قیود ہے، اس سے باہر ہم نے نہیں جانا۔ جو آپ نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 10 مئی 2025 کے بعد سے آج تک کا ہمارا میڈیا کا جو رول ہے یا کردار ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی پازیٹیو ہے۔ یہ ہم نہیں، ہماری جو اتھارٹیز ہیں یا ہم لوگ ہیں یہ نہیں کہہ رہے، یہ دنیا کی جو اتھارٹیز ہیں، جو دنیا کے میڈیا ہاؤسز ہیں، ایجنسیز ہیں جو میڈیا کو واچ کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا نے وہ رول پلے کیا ہے، کوئی دنیا کا میڈیا اس طرح کا رول پلے نہیں کر سکتا۔ ایک طرف جنگ تھی اور دوسری طرف مذاکرات تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بھی خبر آج تک کوئی ادارہ دنیا کا ثابت نہیں کر سکا کہ پاکستان کے میڈیا نے غلط دی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کتنی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے کہ جو ٹاکس تھیں، جو اسلام آباد ٹاکس تھیں، بہت ہی سینسٹیو تھی، کسی بھی پاکستان کے میڈیا ہاؤس نے، کسی بھی اینکر نے، کسی صحافی نے، کسی کالمسٹ نے کوئی ایک ٹویٹ بھی نہیں کیا، ایک لفظ بھی نہیں لکھا، ایک ویلاگ بھی نہیں کیا، جب تک کہ سی این این یا ایرانی میڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی خبر دیتا تھا اس کو وہ فالو کرتے تھے۔ تو یہ میچورٹی ہے، اور دنیا جو ہے آپ دیکھیں جتنی بھی ٹاکس ہوتی ہیں، عمان کی ٹاکس دیکھ لیں آپ، یو اے کی ٹاکس دیکھ لیں آپ، اس کے علاوہ دوسری دنیا کی تو خبریں جو ہیں لیک ہو جاتی تھی، لیکن یہ واحد ٹاکس ہیں یہاں پہ میڈیا نے اتنی بریک کی طرف بھی جانا ہے، وقت بھی کم ہے، اور یقینی طور پر ڈائریکٹر نیوز کا کردار، ایڈیٹر کا کردار اخبار کے اندر، چینلز کے اندر ڈائریکٹر نیوز کا کردار یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ کردار کسی بھی صورت میں منفی نہیں ہونا چاہیے، اور ہم نے دیکھا ہے اوور دا ایئرس کے بھلے الیکٹرانک میڈیا ہو، اخبارات ہوں، مجموعی طور پر آج تک یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ایسی خبروں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، لیکن یقینی طور پر جو نئے سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آئے ہیں، یہ جو ہے ایک بڑا چیلنج بن گیا، اور اس پر کام کرنے کی بہت گنجائش ہے، کیونکہ یہاں پر ہر شخص جو ہے وہ آزاد ہے اور وہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے بغیر کسی ثبوت کے، جو کہ نامناسب ہے۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بہت بہت شکریہ ملک منظور صاحب آپ کا، بابر گورسی آپ کا، طیہ صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد آج پی ایس ایل کا فائنل ہے، اس حوالے سے ذرا بات کریں گے۔ درست ہر وقت بر وقت۔ بدلتی دنیا میں آج کا پاکستان، طاقت کے بدلتے مراکز، پاکستان کے نئے فیصلے، عالمی منظرنامہ بدل رہا ہے۔ کیا پاکستان تیار ہے؟ ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں بات ہوگی پاکستان سے لے کر دنیا کے حالات کی، جہاں صرف آواز نہیں دلیل ہوتی۔ دس از ورلڈ ویو وتھ سعدیہ افضال۔ سچ سے بڑی طاقت کوئی نہیں، مگر یہ حقیقت سامنے لائے گا کون؟ ہر ہیڈ لائن کے پیچھے ہوتی ہے ایک انکہی کہانی۔ تحقیق اور تصدیق کے بغیر یہ کہانی انسنی رہ جاتی ہے۔ ہر خبر کی سچائی جاننے کے لیے، فیک نیوز اور پروپیگنڈا کی وبا سے بچنے کے لیے باخبر رہیں، با اثر رہیں۔ نیوز لائن with ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان، only on PTV نیوز۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پی ایس ایل کا بڑا ٹاکرا ہے۔ آج فائنل میچ ہے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں، پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان، اور دونوں کی جو پرفارمنس ہے وہ بڑی زبردست رہی ہے۔ اس وقت ساری نظریں جو ہیں وہ قذافی اسٹیڈیم لاہور پر ہیں۔
بہت انٹرسٹنگ میچ ہونے جا رہا ہے اور یقینی طور پر اس سے پہلے جب ہم نے دیکھا تھا کہ پی ایس ایل میں تماشائیوں کو بھی اجازت نہیں تھی گزشتہ کئی میچز سے، اب یہ اجازت بھی مل گئی ہے، تو آج زبردست جو ہے میچ ہونے جا رہا ہے۔ دونوں ٹیمیں بڑی پرعزم دکھائی دیتی ہیں، پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین۔ دونوں کے جو کپتان ہیں بابر اعظم اور لبوشان، دونوں نے اس اعتماد اور امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ یہ میچ جیتیں گے۔ کیا آج فیصلہ ہوگا اور کن کن چیزوں پہ دونوں ٹیموں کی نظر ہوگی، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں کرکٹر خرم ملک۔ خرم صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ خرم، ایک طرف آپ کے دوست ہیں بابر اعظم اور دوسری طرف لبوشان جنہوں نے ایک ایسی کمٹمنٹ دکھائی جب انہوں نے وہ میچ جیتا، اور اتنی ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ تھی کہ پورے انڈیا میں ماتم مچا ہوا تھا کہ یار یہ دیکھیے آسٹریلین کھلاڑی وہاں جا کے اتنا اٹیچ ہے کہ وہ خوشی سے وہ جذباتی بھی ہوا ہے، وہ اس کے آنکھوں سے آنسو بھی نکلے ہیں جب اس نے پچھلا میچ جیتا ہے حنین کی زبردست بالنگ کے بعد۔ نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا، ایک طرف تو بابر اعظم ہیں، روم میٹ بھی رہے، دوست بھی ہیں، اور دوسری طرف جو حیدرآباد کنگز مین کے جو آنر ہیں فواد سرائی، ہمارے چائلڈ ہوڈ فرینڈ اور کلاس فیلو بھی رہے ہیں۔ اور واقعی آپ نے صحیح کہا، لبوشان کے حوالے سے دیکھیں ایک سینٹیمنٹس ہوتے ہیں اور اس نے یہ جسٹس شو کیا۔ دیکھیں کافی زیادہ وہ ٹرولنگ ہو رہی تھی لبوشان کے حوالے سے کہ ہی از اے ٹیسٹ پلیئر، تو ان کو انہوں نے چانس دیا، اور دیکھیں ان کی پرفارمنس نے آ کے بتایا ہے کہ ان کے اندر ایبلٹی ہے کہ وائٹ بال کے وہ اسپیشلسٹ بھی ہیں، اسپیشلی T20 فارمیٹ کی حوالے سے وہ بڑی زبردست انہوں نے کپتانی کی۔ دیکھیں اسٹارٹ اپ میں ٹیم اچھا نہیں کھیلی، 4 جب میچ ہاری تو کافی زیادہ کوسچن مارک ہو رہا تھا، ان کی کپتانی پہ بھی ہو رہا تھا۔ میں کہوں گا اسے جو کریڈٹ جائے گا سارا جو آنر ہیں حیدرآباد کنگز مین کے فواد سرور، ان کو انہوں نے جس طرح سے کانفیڈنس دیا، خاص کر دیکھیں انہوں نے عثمان کو دیا۔ عثمان نے ذاتی طور پہ کہا کہ مجھے آپ ڈراپ کریں، پر انہوں نے کانفیڈنس دیا کہ میں کھیل ہی نہیں پاؤں گا۔ ہاں جی، انہوں نے کہا نہیں آپ کھیلیں، آپ جو نیکسٹ سیزن ہوگا اس میں میری پہلی پک آپ ہوں گے، یہ ہوتا ہے کانفیڈنس۔ پھر دوسرا دیکھیں جسٹ لائک ایک فیملی انہوں نے ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں، اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے پھر جس طرح سے انہوں نے سیلیبریٹ بھی کیا۔ اور دیکھیں کافی عرصے کے بعد خاص کر جیسے سندھ کے اندر، انٹیریئر سندھ کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ تھا، اس کو انہوں نے اجاگر کیا، اس میں سے کافی سارے پلیئرز آئے ہیں، رضوان محمود موجود ہیں، اپنا عاصم محمود موجود ہیں، شجیل ہیں، پھر جو بیٹنگ جو کوچ ہیں اپنا حنیف ملک، وہ کافی عرصے جو حیدرآباد سے کھیلے ہیں، فرسٹ کلاس کھیلتے رہے ہیں، پھر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ بھی اس وقت موجود ہیں کوچنگ پینل کے اندر۔ تو یہ خوشائن بات ہے کہ آپ نے ایک ریموٹ ایریا کو جا کے آپ نے پروموٹ کیا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حیدرآباد ہمیشہ سے جو ہے ایک تاریخی وہاں کرکٹ گراؤنڈ بھی ہے، نیاز اسٹیڈیم، وہاں یادیں بھی ہیں، انٹرنیشنل کرکٹ کی پہلی ہیٹ ٹرک اگر دیکھا جائے تو جلال الدین صاحب نے وہاں سے کی۔ اور دوسرے اینڈ پہ اگر دیکھیں تو جس طرح سے اپنا پشاور کی ٹیم ہے کافی اچھا ایک جیل نظر آئی ہے، خاص کر کے میں بابر کی پرفارمنس کے حوالے سے کہا ہے، ہمیشہ میں نے کہا تھا کہ فارم از ٹیمپریری، کلاس از پرماننٹ، جس اس کے اندر کلاس تھی اس نے اپنے آپ کو فارم کو ریگین کیا ہے۔ کرنٹلی ہائیسٹ رنز اسکورر ہے، ہی از 588 پہ، اور جو ہائیسٹ جو 2 سینچری ہیں جی 2 سینچری انکلوڈنگ 2 سینچریز بھی ہیں، اور فخر زمان کا بھی ہائیسٹ اسکور جو ہے 588 جو ہے، آج وہ بھی ایک اور ریکارڈ بریک کرنے جا رہے ہیں۔ ہی از اے ریکارڈ مشین جو ہے۔ دیکھیں اس میں آج کے میچ کو آپ اگر اس طرح سے کمپیئر کیے جائیں کہ بابر اعظم از اے 1 مین آرمی ورسز آپ کا حیدرآباد کنگز مین کے حوالے، دوسرے اینڈ پہ کے دیکھا جائے کمبینیشن اچھا بنا ہوا ہے کہ کشال مینڈس بھی فارم میں، پر حیدرآباد کی ٹیم کو میں سلائٹلی آئی ضرور کہوں گا کہ جس طرح سے انہوں نے پہلے کوالیفائی کیا، 85 رنز کا مارجن چاہیے تھا، پنڈی کو ہرایا، پھر خاص کر پچھلا میچ جو اسلام آباد کو ہرا کمال میچ، حنین شاہ کی کیا حنین شاہ نے دیکھیں ایک ایکسپریس پیس، آپ کو کافی عرصے کے بعد ڈیپتھ اوور کے اندر ایک ایسا بالر نظر آیا جو یارکرز بھی مار رہا ہے۔ میں خود ہی کمنٹری دیکھ رہا تھا، خاص کر اس وقت وسیم اکرم کر رہے تھے، دیکھیں انہوں نے 6 کی 6 بالیں یارکرز، اور دیکھیں بالکل ٹو دا ٹارگیٹ بال کی انہوں نے، مڈل اسٹمپ، اور انہوں نے آف اسٹمپ کو نہیں ٹارگیٹ کیا، انہوں نے جا کے لیگ اسٹمپ کو بالکل یارکرز کی، اور وہ بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کیا۔ حالانکہ دیکھیں ان کا 3 سیزن ہے، پہلے 2 سیزن کھیلے تھے انہوں نے اسلام آباد یونائٹیڈ سے، اس طرح سے وہ سکسیزفلی نہیں ہوئے تھے، پر ابھی آپ کو کافی عرصے کے بعد ایک ایسا امپیکٹ پلیئر نظر آیا ہے کہ ان اے لانگ رن جو ہے پاکستان کو کافی اچھے سرو کر سکتا ہے۔ 6 رن یہ ایسے رنز تھے کہ جب کہ اسلام آباد یونائٹیڈ بالکل تیار بیٹھی تھی کہ ہم یہ میچ جو ہے وہ ون کریں گے، ول پاور تھی یہ حنین شاہ کی کہ اس نے کہا کہ میں نے تو یہ رن بننے ہی نہیں دینے۔ دیکھیں کرکٹ جو ہے نا ٹوٹلی ایک نرس کا گیم ہے، ہمیشہ میں آپ کو بتایا ہے۔ حالانکہ پچھلے اوور میں دیکھیں محمد علی جو ان سے تھوڑے سے ایکسپیرینس بھی ہیں، انٹرنیشنل ارینا میں بھی پاکستان کو سرو کر چکے ہیں، ٹیسٹ سائٹ پہ بھی،
ان کو 22 رنز بنے, بالکل ٹھیک, 28 رنز چاہیے تھے, تو آلموسٹ جو ہے 90% وہ میچ جیت چکے تھے. بالکل ٹھیک. پھر جو آخری جو اوور تھا, ڈیپتھ اوور تھا, جس طرح سے انہوں نے یارکر کی, دیکھیں ابھی تک کا جو ہے فادر آف آل میچز میں کہوں گا پی ایس ایل کے حوالے سے, اور اس میچ نے پورا ڈائنامکس چینج کر دیے. اور سب سے خوشیان بات ہے کہ دیکھیں کراؤڈ کا واپس آنا, دیکھیں اسپیکٹیٹرز جب ہوتے ہیں تو ایک آپ کو سلائٹلی موٹیویشن بھی ملتی ہے, انرجی ملتی ہے. پھر جب آپ رنس کرتے ہیں, ڈاٹ بال کرتے ہیں, شاٹس مارتے ہیں, چوکے چھکے مارتے ہیں, تو ایک آپ کو اپریسیشن بھی ملتی ہے. تو یہ بہت اچھا کیا, اور آپ کو پتہ ہے جیم پیک کراؤڈ نظر آیا ہے ایلیمینیٹر میں بھی, پلے آف میں بھی, آج کے فائنل کے لیے بھی. ابھی سے وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں, آلموسٹ جو ہے گراؤنڈ اس وقت پورا ہاف سے زیادہ فل ہو چکا ہے. ایک بات میں پوچھوں گا, پھر اس فائنل پہ آئیں گے. اس میچ میں ہم حیدرآباد کنگز مین کے میچ میں ایک چیز جو کہیں ڈسکس نہیں ہو رہی, میں چاہوں گا اس کو ہم ضرور ڈسکس کریں. حسن خان نے جو فیلڈنگ کی تھی اور ایک یقینی چھکا بچا کے انہوں نے واپس بال پھینک دی تھی ہوا میں, وہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. دیکھیں نا 6 رنز ہو جاتے تو بس معاملہ تو ختم. دیکھیں کرکٹ ہے ہی اگر مگر کا کھیل ہے, آپ کو پتہ ہے کہ 2 بالز جو ہیں ٹوٹلی میچ کا سینیریو چینج کر دیتی ہے. دیکھیں آج کل ایک کمپلیٹ آپ کو ایک پیکیج چاہیے ہوتا ہے, خالی آپ اچھے بالر یا بیٹسمین ہو, اس کے ساتھ آپ کو اچھا فیلڈر ہونا بھی ضروری ہے. اور جس طرح سے آپ نے حسان خان کی بات کی, بالکل وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا, سب سے پہلا ٹرننگ پوائنٹ کہ جس سے اس نے چھکا سیو کیا. اگر وہ ہو جاتا تو آپ کے آخری اوور میں اتنے رنس ہی نہیں باقی رہتے, آپ ایک طرف میچ لے گئے تھے. پر حالانکہ دیکھیں ایک ڈیبیو ٹیم آئی ہے پہلے 10 سیزن ختم ہونے کے بعد 11ویں سیزن میں, اور جس طرح سے آئی پی ایل کے اندر ایک ٹیم ایڈ ہوئی تھی گجرات ٹائٹن کی, انہوں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا, تو اسی طرح یہ بھی ٹیم ہے حیدرآباد کنگز مین جنہوں نے آج فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. اور کافی زیادہ دیکھیں امیدیں ہیں, خاص کر لوگوں کے بھی, آپ دیکھیں بھی پورے سوشل میڈیا پہ دیکھیں ہر جگہ کافی زیادہ ان کو سلائٹلی ایج ضرور حاصل ہے حیدرآباد کو کہ وہ آج کا کافی اچھا کمپٹیشن میچ جو ہے نا کھیلیں گے. اچھا, اس کا ایج ہے. ناہید رانا کو بلوایا ہے پشاور زلمی نے, یہ اس فیکٹر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ناہید رانا ابھی آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی کھیل کے گئے ہیں, کافی بنگلہ دیش کی طرف سے کافی ایکسپریس پیس تھا ان کا, آن وکٹس کے حوالے سے ان کافی زیادہ انہوں نے ڈیولپ ہے. اور خاص کر جتنے یہ سب کانٹیننٹس جتنے بھی پلیئر ہیں وہ ان وکٹس پہ ہی کھیلتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے, اویئرنیس ہوتی ہے چیزوں کے حوالے سے, اور ایک اچھا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. حالانکہ دوسرے اینڈ پہ دیکھیں تو ان کے پاس جو ہے ایک اچھا کمبینیشن بنا ہوا ہے, خاص کر میں ان دو کی میں بات کروں گا, آپ بابر اعظم اور کشال مینڈس کی جو ہے بیٹنگ کے اندر. اب پورا ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بابر اعظم کی آج کیا پرفارمنس جاتی ہے. اور دوسرے اینڈ پہ آپ کو پتہ ہے کہ حیدرآباد کی ٹیم کمپلیٹ جل ہوئی پڑی ہے, خاص کر گلین میکسویل کے آنے کے بعد جو ہے کافی زیادہ ٹیم ہو گئی ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی ان کے پاس ایک کہتے ہیں کہ جو ریگولر اسپنر نہیں موجود ہے, آپ کے سارے پارٹ ٹائم اسپنرز ہیں. آپ کا سائم ایوب ہے, وہ پارٹ ٹائم اسپن آ کے کرتے ہیں. پھر گرینڈ میکسویل, انہوں نے پچھلے میچ میں خیر بال نہیں کی, وہ بھی آپ کے پارٹ ٹائم اسپنر ہیں. اور ریگولر اسپنرز کے نہ ہونے کے باوجود جو اتنی اچھی پرفارمنس دیتے ہوئے آ رہے ہیں. اور اگر دوسرا دیکھا جائے کوئی بڑے نام نہیں ہیں, محمد علی ہیں, عاقف جاوید ہیں, پھر حسنین شاہ جو ہیں. اب حسنین شاہ کو کل سے کافی زیادہ پچھلے میچ کے بعد بوسٹ ملا ہے. اور دوسرے اینڈ پہ دیکھیں تو ان کی بالنگ لائن بھی بہت اچھی ہے, خاص کر افتخار نے کافی اپنے آپ کو گروم کیا ہے ایز اے اسپنر جو ہے, اور شروع آتے ہی اوور کے ساتھ نئے بال کے ساتھ پرفارم کر رہا ہے. اور دیکھیں اس نے خود بھی پچھلے انٹرویو میں کہا, دیکھیں اٹس اے نیڈ آف ٹائم, اگر آپ بیٹنگ میں پرفارم نہیں کرتے تو آپ آ کے بالنگ میں پرفارم کریں. تو ایک اچھا ان کے بھی کافی کمبینیشن بنا ہوا ہے, تو ایک آپ کو اچھا نظر آئے گا. دوسرے اینڈ پہ جو ہے سفیان مقیم جو ہیں چائنا مین اسپنر جو ہیں, آکسفورڈ ڈاکس جو ہیں, وہ اس وقت ہائیسٹ وکٹ ٹیکر بھی ہیں پشاور زلمی کی طرف سے جو ہے, اور وہ بھی کافی زیادہ امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. تو ایک آپ اچھا کمپٹیشن دیکھیں گے آج. پی ایس ایل 11 ایک سکسیسفل ایونٹ بن کے ابھرا, لیکن اگر ہم بات کریں خرم ملک صاحب آئی پی ایل اور پی ایس ایل کے حوالے سے, تو وہاں سے جو بڑے بڑے کرکٹرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بڑی اسپاٹ پچیز وہاں پہ بنائی گئیں, اور وہ اس وجہ سے بنائی گئیں کہ شاید ان کے اسپانسرز لوگ وہ یہ چاہتے ہیں کہ رنز بنتے رہیں, اور وہاں پہ اعتراض بھی ہوئے ان کے پچز پہ. اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ پی ایس ایل کا جو معیار ہے وہ ہمیشہ سے ڈے ون سے جب سے یہ آغاز ہوا ہے, شاید ان وقتوں میں آپ بھی ہوتے ہوں گے تو آپ کو بھی بہت سی چیزوں کا پتہ ہوگا, پی ایس ایل ایک بہت معیاری لیگ ہے پوری دنیا کی. نہیں بالکل, دیکھیں پی ایس ایل کافی زیادہ برانڈ ویلیو, اور ایک وقت ایسا تھا کہ پی ایس ایل نے آئی پی ایل کو کمپیٹ کر دیا تھا. جب اس کا اناگرل ہوا تھا, شروع کے 2 ایڈیشن آپ کو پتہ ہے کمپلیٹ ہوئے تھے دبئی کے اندر, 3rd ون بھی دبئی میں ہوا تھا, فائنل جو ہے پاکستان کے اندر ہوا. جب پاکستان کے اندر ریوائول ہوا تو کافی زیادہ اس کو پذیرائی ملی, اور پوری دنیا کے اندر جو ہے آئی پی ایل کو بیٹ کیا پی ایس ایل نے. پھر کافی زیادہ برانڈ ویلی بنتی گئی. پھر شروع میں 5 ٹیمیں آئیں, پھر 6ٹی ٹیم کا اضافہ ہوا, آپ کی ملتان سلطان آئی, پھر اس کے بعد 10 ایڈیشنز ہوئے, 10 کے بعد اب آپ کی 2 ٹیمیں آئیں, اور اس کی برانڈ ویلیو کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. خاص کر دیکھیں ابھی دیکھیں آپ کے اوورسیز جو ہیں وہ لوگ آ رہے ہیں, انہوں نے ٹیمز کو پرچیز کیا ہے. جس طرح سے میں یہ پاکستانی نژاد جو ہیں فواز صاحب ہیں,
इन्होंने ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रमोट भी कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर क्रिकेट इनके अपने वहाँ पे क्लब भी है किंग्स मीन। इससे पहले इन्होंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक अरीना में आके इन्होंने बम्बार्टमेंट की, ग्रेड 2 के अंदर टीम ली और काफ़ी अच्छी उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस रही और काफ़ी ज़्यादा देखें एक्सपेक्ट किया जा रहा था। फिर इनके आने के बाद जो है एक क्या यंगस्टर के लिए ना एक समझे राह हमवार हुई है, ख़ासकर इंटीरियर सीन के अंदर जितने रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ उस तरह से प्लेयर्स को पजीराई नहीं मिल रही थी। इनके आने के बाद काफ़ी ज़्यादा देखें जेल हो गई। हालांकि कराची की टीम थी 10 साल के से, पर इन्होंने देखें खाली उसको नहीं, उन्होंने वहाँ सिंध के कल्चर को भी उजागर किया। बिल्कुल ठीक। आप उसमें देख लें इनकी जो लास्ट वीडियोस भी थी, फिर उससे पहले टीम ट्रैवलिंग देख लें, ड्रेस देख लें, जैसे अजरक और वो सारा सब चीज़ें उन्होंने एक देखें आप अपने कल्चर की भी साथ में रुनवाई कर रहे होते हैं, वो आपको नज़र आया। और जहाँ तक आपने आईपीएल की बात की, देखिए आईपीएल के अंदर जितने भी मैच हो रहे हैं वो सारे हाई स्कोरिंग होते हैं और देखें उनकी बाउंड्रीज भी है ना वो शॉर्टर वर्जन वाली होती हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ रन्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, और दूसरे एंड पे अगर देखें पीएसएल का मेयार बहुत अच्छा है। पीएसएल में देखिए टोटली डायनामिक्स हर जगह के डिफरेंट हैं। अभी तो खैर आपका ड्यू टू द आपको पता है कि सिक्योरिटी रीजन चीज़ों के हवाले से आपका 2 वेन्यू तक रहा, कराची और लाहौर। इससे पहले आपके पास काफ़ी सारे वेन्यूज़ थे। इसके अंदर आपका रावलपिंडी भी था, यहाँ जंप बैक क्राउड रहता है, यहाँ हाई स्कोरिंग मैच होते थे। फिर आपका मुल्तान है, फिर इन फ्यूचर देखेंगे फिर अब आपके जैसे पेशावर का इजाफा हो रहा है, फैसलाबाद का था। थोड़ा सा मैं अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि इस साल वो नहीं हो सका, बहरहाल के अपकमिंग टाइम में देखिए पीएसएल एक बहुत बड़ा आपका एक ब्रांड बन चुका है। बिल्कुल, तो जिसको पीसीबी भी ओन कर रहा है। और खुशहाल बात ये है कि इस पीएसएल के अंदर भी आपने देखा है काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन है। और डे वन से देखें कि आपके पास क्रिस गेल आए, एबी डिविलियर आए, जितने बड़े नाम हैं वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक साहब आपका। और यकीनी तौर पर बड़ा अहम मैच है। पीएसएल आज अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ कामयाब तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इस पे पूरे पाकिस्तान को भी मुबारकबाद, पीसीबी को मुबारकबाद और तमाम टीमों को मुबारकबाद। ये मैच ज़रूर देखिएगा, हम सब देखेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।